دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر M.A. راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ ارے بھیا، ہمیں بھی انسان سمجھو۔ تم تو 4 گھنٹے کی ملاقات میں اس کے لیے آنسو بہا رہے ہو۔ ہم سے پوچھو، رکمنی سے پوچھو جو بیمار پڑی ہوئی ہے، بستر سے لگ گئی ہے اس کے غم میں۔ پریما بھی خوش تھوڑی ہے اسے نکال کر، پریم سے رکھا ہوا تھا بیٹیوں کی طرح، مگر کیا کریں، اپنے گھر پر جب مصیبت ٹوٹے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ گنگادھر جی دکھ سے بولے۔ گنگادھر جی، وہ بڑی معصوم لڑکی ہے، اس کا بھائی میرے ساتھ آیا ہے۔ بیچارہ بھائی اپنی بہن کی تلاش میں سرگرداں ہے، یوں سمجھ لیجئے ایک لمبا چکر ہے، اور آپ اس کے بارے میں نہ ہی جانیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ کا ہنستا کھیلتا گھرانہ تباہ ہو جائے گا۔ اچھا ہی ہوا آپ نے اس بیچاری کو اپنے گھر سے نکال دیا، مگر اس کا بھائی اس کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی یہاں تک آیا ہے۔ میں خود شاید خورجے نہ آتا، لیکن آپ کو تلاش کرتا ہوا آیا ہوں سریا کی وجہ سے، تاکہ وہ اپنے بھائی کو مل جائے۔ گنگادھر جی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، ہم ہی لے چلتے ہیں تمہیں، پیتل کنڈ بہت دور ہے آبادیوں سے، مگر اب وہ تمہیں کہاں ملے گی؟ بیکار ہی ہے سب کچھ، بیکار ہی ہے۔ رکمنی کو بھی میری آمد کا پتہ چل گیا تھا، خود ہی اٹھ کر گنگادھر کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ پہلے کی نسبت کافی لاغر ہو گئی ہے۔ مجھ سے کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ گے؟ کچھ باتیں کرنی ہیں تم سے۔ جی، میں نے کہا۔ جاؤ، ہو آؤ اس کے ساتھ، جب سے بیمار پڑی ہے، سمجھاؤ اسے کچھ نہیں ملے گا بھیا، یہ جادو ٹونوں کے چکر ہیں۔ ارے ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ان جھگڑوں سے نمٹیں۔ پریما ٹھیک کہتی ہے، جاؤ جاؤ، چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ میں رکمنی کے کمرے میں آ گیا۔ رکمنی کافی غمزدہ معلوم ہوتی تھی، کہنے لگی، تاؤ جی نے تمہیں ساری باتیں بتا دی ہوں گی مسعود؟ ہاں رکمنی دیوی۔ قصہ کیا ہے؟ ایک ہندو جوگی جو گندے علم کا ماہر بھی معلوم ہوتا ہے۔ سریا کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی مسعود بڑی پر اسرار لڑکی تھی، اس کے بارے میں کچھ جان ہی نہیں سکی میں، لیکن یقین کرو بڑی محبت ہو گئی تھی مجھے اس سے۔ تم بھی اس معاملے میں کچھ ملوث ہو، کم از کم دل کے سکون کے لیے یہ تو بتا ہی دو کہ اصل قصہ کیا ہے۔ میں اس معاملے میں ملوث نہیں ہوں رکمنی دیوی، بس یوں سمجھ لیجئے کہ وقت نے مجھے اس سے ملوث کر دیا۔ یہ سب کالے جادو ہی کا چکر ہے۔ وہ بدمعاش جوگی جس کا نشان مکڑی ہے، ایک غلیظ جادوگر ہے، اور سریا کے بھائی اکرام سے وہ اپنے جادو کی تکمیل کے لیے کوئی کام لینا چاہتا تھا۔ اکرام نے وہ کام نہیں کیا تو اس نے اکرام کو قیدی بنا لیا۔ سریا کی زبان بھی اس نے کاٹی، صرف اس شخص کو اپنے کام کے لیے آمادہ کرنے کے غرض سے۔ غرض یہ کہ وہ نوجوان مجھے مل گیا، اس نے مجھے اپنی بہن کی کہانی سنائی، اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ سریا ہی اس کی بہن ہے۔ بس میں اسے ساتھ لے کر یہاں آیا تھا، اور یہاں آ کر یہ غمناک خبر سنی کہ سریا کو وہ جوگی ایک بار پھر لے گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ رکمنی نے بے اختیار پوچھا۔ جب اس جوگی نے دیکھا کہ وہ اپنے کام میں ناکام ہو گیا ہے تو اس لڑکی کے ذریعے اس کے بھائی کو مجبور کرنے کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا اسے۔ اس بات کا مجھے علم ہے کہ بھوریا چرن اب وہی سب کچھ کرے گا اس شخص کے ساتھ جو اس نے اور پھر میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بے خیالی میں رکمنی کو اپنے بارے میں بتانے جا رہا تھا۔ رکمنی نے بھی شاید میری بات پر توجہ نہیں دی، کہنے لگی، یہ تو ظلم ہے، ایک انسان کا انسان پر ظلم۔ کوئی اس بیچاری کو اس ظالم سے نہیں بچا سکتا؟ اللہ بچانے والا ہے، یقینی طور پر وہ اس کی مدد کرے گا۔ رکمنی مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، ہنسو ایک بار، تمہاری ہنسی کائنات کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ نہیں ہنس نہیں سکتا رکمنی دیوی، نہیں ہنس سکتا۔ کیوں؟ اس نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، بس نہیں ہنس سکتا، ہنسی میری تقدیر سے نکل چکی ہے۔ تو کیا تم بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم بھی اسے چاہنے لگے ہو؟ رکمنی کے سوال نے مجھے ششدر کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ بولی، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، کہ وہ تمہیں چاہنے لگی تھی۔
وہ عورت ہوں، اور عورت ہی عورت کو صحیح طور پر سمجھ سکتی ہے۔ ایسی اداس سی رہتی تھی، ہمیشہ جیسے اس سے کوئی بہت ہی قیمتی شے چھن گئی ہو۔ میں نے ایک بار تمہارا نام لے دیا تھا اس کے سامنے، پوچھا تھا اس سے کہ وہ کیا تمہیں چاہنے لگی ہے، تو ایسی بلک بلک کر روئی تھی کہ دل پھٹنے لگا تھا۔ بھگوان کی سوگند مسعود، وہ تمہیں چاہنے لگی تھی، وہ بہت ہی زیادہ۔ عورت ایسی ہی چیز ہوتی ہے، گھائل ہوتی ہے تو ایک ہی نظر میں، اور نہیں ہوتی تو اس کے پورے بدن کو داغدار کر دو، کبھی گھائل نہیں ہوتی۔ اب کیا کرو گے یہ بتاؤ، کیسے مدد کرو گے اس کی، کہاں ملے گی وہ؟ اللہ جانتا ہے، میں کیا کہوں۔ رکمنی کے ساتھ خاصا وقت گزارا، پھر گنگا دھر جی نے ہی آواز دی تھی، ارے چل رہے ہو کیا؟ میں نے تانگا منگوا لیا ہے۔ میں رکمنی سے اجازت لے کر گنگا دھر جی کے ساتھ باہر نکل آیا اور تانگا اس سمت چل پڑا جسے پیتل کنڈ کا نام دیا گیا تھا۔ پرانا مندر تھا اور اب کھنڈر بن چکا تھا، اس کے عقب میں مرگھٹ تھا، مگر میں خود بھی جانتا تھا کہ یہاں آنا بیکار ہے، بھوریا چرن یہاں بیٹھا تھوڑی ہوگا۔ پھر بھی ہم نے مندر کا ایک ایک گوشہ چھان مارا۔ گنگا دھر نے تو حلق پھاڑ پھاڑ کر سریا کو آوازیں بھی دیں، ان کی آواز میں محبت تھی، درد و کرب تھا۔ بھگوان ناس کرے اس کا کہ جانے کہاں لے گیا۔ چلیں؟ میرے حلق سے بمشکل آواز نکل سکی تھی۔ تو اور کیا، بس نہ جانے کیوں من چاہا تھا تمہارے ساتھ ادھر آنے کا۔ تانگے والے کو روکے رکھا تھا، وہ انتظار کر رہا تھا۔ ہم اس میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ پتہ ہی نہیں چل سکا کون تھی، کیا بپتا پڑی تھی بیچاری پر۔ تم نے بتایا تھا اس کا بھائی ملا ہے تمہیں؟ ہاں۔ کہاں ہے وہ؟ یہیں میرے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ کہاں؟ کمال الدین پہلوان کے ہاں، آپ مجھے وہیں اتار دیں۔ میرے پاس نہیں رکو گے؟ ابھی نہیں گنگا دھر جی، اسے سنبھالنا بھی ضروری ہے، میں نے کہا، اور گنگا دھر خاموش ہو گئے۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر گنگا دھر نے کہا، ایک بات کہیں بیٹا، پوری کر دو گے؟ کہیے گنگا جی۔ وچن دو ہمیں، اگر سریا مل جائے تو ایک بار، بس ایک بار اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ بیٹی سمجھنے لگے تھے ہم اسے، ہمارے بھیا کے یہ 2 بچے تھے، ہمارے پاس ہی رہے۔ سسری گونگی تھی مگر بھول نہ سکیں گے اسے جیون بھر۔ گنگا دھر رونے لگے، میرے بھی آنسو نکل گئے تھے۔ ان سے وعدہ کر کے میں اپنی منزل پر اتر گیا تھا۔ اچھا ہوا تھا کہ اکرام کو ساتھ نہیں لے گیا تھا، اس سے اس بارے میں بات بھی نہیں کی تھی، ورنہ اسے آس ہو جاتی۔ اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، پتہ چل جاتا تو اس کا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ میں کمال پہلوان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ کمال پہلوان موجود نہیں تھے، کچھ شاگرد اکھاڑے میں کام کر رہے تھے۔ مجھے بڑے ادب سے سلام کیا، شاید کمال پہلوان نے انہیں میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بتا دیا تھا۔ اکرام کمرے میں موجود تھا، مجھے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، اور نہ دل تو اندر سے بری طرح زخمی تھا۔ کہاں ہو آئے مسعود بھائی؟ بتایا تھا تمہیں، گنگا دھر جی سے ملاقات ہو گئی۔ او ہو، کام ہو گیا آپ کا؟ ہاں، میں نے تھکے تھکے انداز میں کہا، اور اکرام ہنسنے لگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولا، یہاں سے کب چلنا ہے مسعود بھائی؟ کیوں، کیا بات ہے؟ کمال پہلوان ہمیں کھلا کھلا کر مار دیں گے، بڑا دلچسپ نظریہ ہے ان کا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں زمین پر اتاری ہیں ان سے بہرور ہونا ضروری ہے، ورنہ روز قیامت ایک اور گناہ کا جواب دینا پڑے گا۔ کچھ اور کھلایا ہے؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ صبح کا ہولناک ناشتہ مجھے یاد تھا جو استاد کمال الدین نے ہمیں ناک تک ٹھونسا دیا تھا۔ آپ کے جانے کے کچھ دیر بعد سرخ سرخ ٹماٹر نمک چھڑکے ہوئے سینے بھر کے لے آئے اور بیٹھ گئے کھلانے۔ کہنے لگے، خون کی کمی پوری ہوتی ہے ٹماٹروں سے۔ بڑی مشکل سے خاصے ٹماٹر کھانے کے بعد پیچھا چھوڑا تھا کہ کچھ دیر کے بعد سیر بھر کر شکرقندیوں کے ساتھ نازل ہو گئے۔ فرمایا کہ بھاڑ پر بھنوا کر منگوائی ہیں، خاص طور سے تمہارے لیے۔ نہ کھانا گناہ، بلکہ اگر زیادہ انکار کیا جائے تو دھوبی پاٹ مار کر چت کر دیں گے اور سالم شکرقندی حلق میں اتار دیں گے۔ ایسے ہی تیور ہوتے ہیں ان کے کسی چیز کے کھانے سے انکار پر۔ میں ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔ اکرام نے کہا، ہنس لیجئے، آپ کے لیے بھی احکامات دے دیے گئے ہیں۔ کیا؟ کافی بچ گئی تھیں مگر شاگردوں میں تقسیم کر دی گئیں۔
ساتھ ہی ایک شاگرد کو حکم دیا کہ شبن بھڑبونجے سے کہہ دے کہ شام کو کچھ اور شکرکندیاں بھون دے میاں صاحب کے لیے، ٹھنڈی ہو کر خراب ہو جاتی ہیں۔ واقعی خوب ہیں ہمارے پہلوان، ماشاءاللہ ان کی خوراک بھی قیامت ہے، حالانکہ جسامت ایسی نہیں مگر خوب کھاتے ہیں۔ تھکن ہو گئی تھی، اپنی بپتا کسی کو نہیں سنا سکا تھا، دل پر بھاری بوجھ تھا۔ بھوریا چرن نے جوابی کارروائی کی تھی، نہ جانے بیچاری سریا کس حال میں ہو، وہ جانتا تھا کہ اکرام میرے پاس ہے اور یقیناً اپنی داستان بھی سنائے گا، اور اس کے بعد میں خورجے کا رخ ضرور کروں گا۔ چنانچہ وہ سریا کو لے گیا تھا۔ زیادہ دیر آرام نہیں کر سکا تھا میں کہ کمال الدین پہلوان کی دھاڑ سنائی دی، اماں آگے کیا میاں صاحب؟ ابے کچھ کھلایا پلایا میاں صاحب کو یا سوکھا ہی ڈال رکھا ہے؟ یہ الفاظ انہوں نے اپنے کسی شاگرد سے کہے تھے۔ پھر اندر آ گئے۔ ملاقات ہو گئی میاں صاحب گنگا دھر سے؟ جی پہلوان جی، ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے لیے۔ کیا پہلوان صاحب؟ یہ تمنا خان پہلوان میرٹھ والے کو سنا ہے کبھی؟ نہیں، جادو ہے آواز میں، پاگل کر دیتے ہیں سننے والے کو۔ کل شام کو آ رہے ہیں صوفی جبار کے ہاں، قوالیوں کی محفل جمے گی۔ صوفی جبار کے پوتے کا عقیقہ ہے، بتایا تھا میں نے آپ کے بارے میں، بے چین ہو گئے ملنے کے لیے، مگر انتظام میں لگے ہوئے ہیں، شام کو خود آئیں گے دعوت دینے۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے کلائی الٹی کر کے گھڑی میں وقت دیکھا اور بولے، ابے لو، کھانے کا ٹائم ہو گیا اور میں یہاں بیٹھا ہوں، کھانا لگواتا ہوں میاں صاحب، ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ۔ کھانے سے فراغت کے بعد اکرام نے پوچھا، خورجے میں کب تک قیام کریں گے مسعود بھائی؟ اب یہاں کوئی کام نہیں رہا ہمارا۔ کل عقیقے میں شرکت کریں گے؟ نہیں۔ کمال الدین پہلوان چھوڑ دیں گے ہمیں؟ ہاں اکرام، یہ مشکل پیش آئے گی، مگر اس کا یہی حل ہے کہ خاموشی سے نکل جایا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اکرام نے کہا۔ میں خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے اسے مخاطب کیا، اکرام تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ کیا ہو سکتا ہے بھائی، میری زندگی تو کھلی کتاب ہے، بہن کی تلاش کی حسرت ہے، وہ مل جائے تو جینے کی سوچوں، ورنہ زندگی کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں اکرام؟ میں نے کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، مجھے خود سے جدا کرنا چاہتے ہیں مسعود بھائی؟ یہ تو کرنا پڑے گا اکرام، تم میرا ساتھ کہاں تک دو گے؟ میں نے کہا اور وہ چھلک پڑا، پھر ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، میرا بھی تو دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی منزل بھی نہیں ہے میری، کوئی نشان بھی نہیں ہے کہ بہن کو تلاش کروں، بھٹکنا ہی ہے مجھے، اپنے ساتھ رہنے دے مجھے بھائی، جہاں بھی جائیں آپ کے ساتھ چلوں گا، کبھی آپ کے کسی کام میں دخل نہیں دوں گا، آپ کا ہر حکم چھوٹے بھائی کی طرح بجا لاؤں گا، آپ پر کبھی بوجھ نہیں بنوں گا، میں اکیلا کیسے جی سکتا ہوں بھائی۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور میرا دل بھی بھر آیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا، تجھے میرا غم نہیں معلوم اکرام، تجھے میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم میرے بھائی، میں بھی سینے میں طوفان چھپائے پھر رہا ہوں، میرا بھی بہت کچھ کھو گیا ہے، اتنا کچھ کھو گیا ہے کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا، میرے سینے میں بھی زخم ہی زخم ہے، مگر میرے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ میں ابھی تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میرا دل تیرے لیے دکھا ہوا ہے، لیکن شاید میرے پاس تیرے درد کا درما نہ ہو، خیر اللہ مالک ہے، دیکھیں گے، سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اکرام تو اپنی بہن کو تلاش نہیں کرے گا؟ کہاں تلاش کروں، اتنا بے دست پا ہوں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں میرے، پیر بندھے ہوئے ہیں، کوئی منزل نہیں ہے میرے سامنے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھو بھائی، اگر تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو مر جاؤں گا میں، مجھے سہارا درکار ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے تو کیا حرج ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا، کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے اکرام کا شانہ تھپتھپایا، حالانکہ اپنے طور پر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا، کہاں ساتھ لیے پھرتا اسے، بیچاری سریا بھوریا چرن کے قبضے میں تھی۔ ہاں، بھوریا چرن کا جب بھی سامنا ہوا میں اس مظلوم لڑکی کو اس کے چنگل سے آزاد کرانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس دوران اکرام نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جائے، جی سکے یا نہ جی سکے۔ بیچارے کمالے پہلوان اپنی عادت سے مجبور تھے، نچلا بیٹھنا ہی نہیں آتا تھا، خاطر مدارت کے چکر میں دیوانے ہو گئے تھے، کچھ سوچنے سمجھنے نہ دیا اور ایک بار پھر نازل ہو گئے۔ ایک بڑی سی سینی میں
کنڈیریاں اور سنگھاڑے رکھے ہوئے تھے، لا کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ کالی تال کے سنگھاڑے ہیں، کیوڑے کے رس گلے، کھا کر دیکھو، کمرے بھر میں خوشبو نہ پھیل جائے تو ہمارا نام کمال پہلوان نہیں ہے۔ اور یہ گنے لالا بنواری لال کے کھیت کے ہیں، جن کی ہم گنڈیریاں کو تروائی ہیں آپ کے لیے میاں صاحب۔ چلو شروع ہو جاؤ، دیر نہ کرو۔ کمال پہلوان، ابھی تو کھانا کھایا ہے؟ اماں تو کھانے کے بعد گھی کی تو چیز ہے۔ چلو چلو تکلف نہ کرو، کچھ بھی ہے، جوان تو ہو، یہی کھانے پینے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں نہ کھایا تو پھر کیا بڑھاپے میں کھاؤ گے، جب منہ میں دانت ہوں گے نہ پیٹ میں آنت۔ چلو بھائی شروع ہو جاؤ۔ تم کیسے ہو؟ شکل دیکھنے لگتے ہو کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر۔ جب ہم جوان تھے نا تو بس یوں سمجھ لو، سمجھ میں نہیں آتا کہ کسے کھا جائیں۔ کمال پہلوان کا انداز ایسا تھا کہ کچھ دیر کے لیے ذہن سے سارے خیالات ہٹ گئے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اکرام کا تو دم نکلنے لگا تھا اب کمال پہلوان کی صورت دیکھ دیکھ کر۔ ہم نے ان کے کہنے پر کچھ گنڈیریاں اٹھا لی اور انہیں چبانے لگے۔ کمال پہلوان گنڈیریوں کی افادیت پر لیکچر دینے لگے تھے جو مسوڑوں اور دانتوں کے بارے میں تھا۔ پھر خدا کے فضل سے کسی نے انہیں باہر سے آواز دے لی اور وہ چلے گئے۔ اکرام خاموش خاموش تھا، میں نے بھی کوئی گفتگو نہیں کی۔ بہرحال مسئلہ تو گمبھیر تھا اور اس بارے میں فیصلہ کرنا میرے لیے بھی مشکل تھا۔ ہاں، میں نے یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ اب مدد طلب کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، مجھے ہدایات ضرور لینا پڑیں گی اور اس کے لیے مراقبہ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ عام بات نہیں تھی جس کا فوراً ہی فیصلہ کر لیا جائے۔ چنانچہ گنڈیریاں اور سنگھاڑے مصیبت بنے رہے اور اس کے بعد کمال پہلوان ایک بار پھر آ گئے۔ اماں، ایک خوشخبری سنائی آپ کو میاں صاحب، گنے کا رس نکلوایا ہے۔ رساول پکار رہی ہے گھر والی، رات کے کھانے میں مزہ آئے گا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ ساتھ میں گوبھی گوشت بھی پکا لے، کیسا رہے گا؟ بہت اچھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ اب ساری توجہ اس بات پر ہو گئی تھی کہ اکرام کو ساتھ رکھا جائے یا نہیں، خود کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ رساول اور گوبھی گوشت منہ میں ٹھونسنا پڑا۔ میزبان کی دل آزاری بھی گناہ تھی۔ پھر جب رات بھیگ گئی، اکرام سو گیا تو اٹھ کر وضو کیا، ایک گوشہ منتخب کر کے بیٹھ گیا، درود پاک کا ورد مبارک کیا، رہنمائی کی دعا مانگی اور انتظار کرنے لگا۔ ملعون بھوریا چرن ایک بڑی سی مکڑی کی شکل میں نظر آیا۔ زمین سے آسمان تک اس نے جالا تان رکھا تھا اور بڑے بڑے بدنما پیروں سے اس پر دوڑ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں کسی خاص سمت دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو دور سے اکرام نظر آیا۔ وہ حیران و پریشان اس جالے کے تاروں پر چل رہا تھا۔ اس کے بھٹکے قدم کبھی ایک سمت اٹھتے کبھی دوسری سمت۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اکرام کو شکار کرنا چاہتا ہے اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے۔ ظاہر ہے وہ میرے ذریعے اس مقصد کی تکمیل میں ناکام رہا تھا۔ اب اکرام اس کی امید کا مرکز تھا، وہ آسانی سے انہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس کے لیے وہ سب کچھ کرے گا۔ پھر میں نے اسے اکرام کے عقب میں پہنچتے دیکھا۔ اکرام اس کی گرفت میں آنے والا تھا۔ اچانک ہی میں نے آگے بڑھ کر اکرام کا ہاتھ پکڑ لیا اور بھوریا چرن مجھے دیکھ کر واپس بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ منظر ختم ہو گیا۔ یہ گویا اکرام کو اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت تھی، میں نے ذہن نشین کر لیا۔ اس کے بعد پھر ذہن میں ریل چلنے لگی۔ میں خود کو ریل میں سفر کرتا محسوس کر رہا تھا۔ باہر مناظر دوڑ رہے تھے، اسٹیشن آ رہے تھے اور ٹرین ان سے گزر رہی تھی۔ پھر ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی اور پھر وہ رک گئی۔ بدن کو جھٹکا لگا، چونک کر آنکھیں پھاڑ دیں۔ رات کا آخری پہر گزر رہا تھا، رہنمائی ہو گئی تھی، سفر کرنا تھا، یہی حکم تھا۔ لیکن کمال پہلوان آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ خاموشی سے نکل جانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اکرام کو جگایا، وہ مزاج شناس ہو گیا تھا، سمجھ گیا اور خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم سیدھے اسٹیشن پہنچے، ٹکٹ خریدے اور ریل میں بیٹھ گئے۔ سفر شروع ہو گیا۔ دماغ میں رات کے واقعات کا تصور تھا۔ شام ہوئی، کوئی اسٹیشن آیا تھا، وہیں اترنے کو جی چاہا، اتر گئے۔ چھوٹی سی آبادی تھی، بستی کی دکانیں بند ہو رہی تھیں۔ قیام کے لیے مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ مسجد بستی سے باہر تھی۔ جگہ پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے۔ مسجد کے کونے میں قیام کیا۔ بستی کے مسلمان کھانا لے آئے، ضرورت کے مطابق لے لیا، اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا اور پھر وہیں آرام کے لیے جگہ تلاش کر لی۔ اکرام بھی کچھ تھکا تھکا ساتھ تھا، اس لیے سونے کی اجازت طلب کی اور سونے لیٹ گیا۔ میرے ذہن میں بھی سناٹے اتر رہے تھے۔ اسی رات کے
کوئی 2 بجے تھے۔ ایک عجیب سی تھکن سوار تھی، گہری نیند سو گیا تھا۔ اچانک کسی نے پاؤں پکڑ کر زور سے ہلایا اور میں چونک کر جاگ گیا۔ باہر کوئی بلا رہا ہے، آواز سنائی دی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ کچھ فاصلے پر اکرام سو رہا تھا، جگانے والا نظر نہیں آیا، البتہ کچھ فاصلے پر ایک سایہ سا محسوس ہوا جو آگے بڑھ رہا تھا۔ الفاظ سنے تھے میں نے، پاؤں پر لمس کا احساس بھی تھا۔ سوتے ہوئے ذہن نے چند لمحوں میں کوئی فیصلہ کیا، لیکن پھر فوراً ہی بات سمجھ میں آ گئی۔ الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بھیج کر ذہن کو جھٹکا دیا اور پھر مسجد کے دروازے کی جانب چل پڑا۔ بالکل درست بات تھی۔ باہر میں نے ایک بیل گاڑی دیکھی، ایک آدمی بھی سوار تھا اس میں۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر بیل گاڑی کے نزدیک پہنچ گیا اور میں نے بیل گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کیا۔ جواب میں وعلیکم السلام سنائی دیا اور پھر اس شخص نے کہا، بیٹھ جاؤ، طلبی ہوئی ہے، چلو آ جاؤ، دیر نہ کرو۔ ایک عجیب سا تحکمانہ انداز تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو ذہن سوچ میں ڈوبا رہا، پھر کسی احساس نے گاڑی میں لا بٹھایا۔ بیل گاڑی ہانکی جانے لگی اور میں اپنے ذہن سے نیند کے اثرات دور کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ بار بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیل گاڑی چلانے والے کی صورت دیکھنا چاہی، لیکن پتہ نہیں بینائی میں کوئی فرق آ گیا تھا یا پھر آنکھیں رات کی تاریکی کی وجہ سے صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھیں۔ بیل گاڑی ہانکنے والے کے خد و خال ایک بار پھر واضح نہیں ہو سکے۔ سیدھا سادہ سا معمولی سا لباس بدن پر تھا اور وہ اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھا۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ زیادہ تجسس بھی بہتر نہیں ہوتا۔ مدھم مدھم روشنیاں گھروں سے جھانک رہی تھیں اور رات کے اس پہر کا صحیح اندازہ ہو رہا تھا۔ انسان کی فطرت میں تجسس بے پناہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ضرورت سے زیادہ تجسس بھی مسائل کا باعث بن جاتا ہے۔ جس غیر متوقع انداز میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اس نے کچھ دیر تک تو اپنے سحر میں جکڑے رکھا، پھر گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ میں نے اپنا ذہن آزاد چھوڑ دیا۔ جوالا پور کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں۔ اب دونوں سمت کھیت تھے اور ان کے درمیان ایک پگڈنڈی پر کی گاڑی چل رہی تھی۔ کوئی 1.5 گھنٹے یہ سفر جاری رہا۔ بدن کو خوب جھٹکے لگے اور ہوش و حواس اب بالکل بیدار ہو گئے۔ گاڑی چلانے والا بالکل خاموش تھا، میں نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی۔ پھر کافی فاصلے پر درختوں کے جھنڈ نظر آئے اور ان کے درمیان مدھم مدھم روشنی، عجیب سی سفید روشنی۔ میں نے گہری سانس لی، گاڑی کا رخ اسی جانب تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ لوگ محسوس ہو رہے تھے، سفید سفید سائے ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ میں بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا اور گاڑی والا میری رہنمائی کرتا ہوا درختوں کے جھنڈ کے بیچ میں لے گیا مجھے۔ یہاں ایک صاف ستھری جگہ، اس پر قالین بچھایا گیا تھا اور میرے پہنچنے کے بعد وہاں گردش کرتے ہوئے تمام سائے گول دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے گردنیں جھکا لیں۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کے درمیان پہنچنے کی کوشش کرنے لگا تو اچانک ہی ایک شخص نے پیچھے سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک دیا۔ نہیں، یہ قطب اور ابدالوں کی محفل ہے، تم ان کے درمیان نہ بیٹھو، تمہاری جگہ ان کے عقب میں ہے، خاموشی سے انہی کی مانند بیٹھ جاؤ۔ میں نے ان الفاظ پر غور کیا اور ہدایت کے مطابق بیٹھ گیا۔ قطب اور ابدال، میں نے دل ہی دل میں سوچا، بڑے مرتبے ہوتے ہیں، بھلا میرا ان کے درمیان کیا دخل؟ تاہم دوزانوں بیٹھ کر گردن اسی انداز میں خم کر لی، آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور یوں محسوس ہوا جیسے بند آنکھوں میں بہت سے مناظر روشن ہو گئے ہوں۔ میں نے ان تمام سایوں کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ مدھم مدھم آوازیں کانوں میں ابھر رہی تھیں اور گفتگو کی جا رہی تھی۔ پھر چند افراد میری جانب متوجہ ہوئے اور ایک شخص نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، نہ تم قطب ہو نہ ابدال، اور یہی تجویز کیا گیا ہے تمہارے لیے بھی کہ ابھی رکنیت اختیار کیے رہو۔ ایک کارکن کی قدر و قیمت بھی بہت ہوتی ہے اور جو تجویز کیا جائے وہی زیادہ بہتر ہے کہ ترک دنیا کے لیے بہت کچھ ترک کرنا پڑتا ہے، لیکن برا نہیں کہ دنیا سے تمہارا تعلق رہے۔ ہاں، جو ذمہ داریاں سونپی جائیں ان کی انجام دہی کے بعد ہی منزل مل سکتی ہے۔ سو ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ابھی کچھ وقت ہے۔ وقت مختصر نہیں ہوتا، سوچ مختصر ہوتی ہے، عمل طویل، اور اس عمل طویل سے گزرے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ لیکن ترک دنیا کرنا چاہو تو آرزو کرنا اور نہ چاہو تو نقصان نہیں۔ تمہارا واسطہ چند افراد سے ہے اور جہاں سے ابتدا ہوئی وہاں واپسی لازم ہوگی، اور اس کے بعد چھوڑنا چاہو گے تو قبول کیا جائے گا، وہ بھی فیصلے کے بعد اور عمل کی گنتی گن کر۔
چنانچہ تمہارے لیے طے پایا کہ جہاں ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں وہاں تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ جو تم سے زیر ہوا بے شک وہ ابھی حیات ہے، تمہیں اس کا پیچھا کرنا ہے۔ 7 کھونٹے گاڑے ہیں اس نے، اور یہ 7 کھونٹے اکھاڑنے ہیں تمہیں کہ ذمہ داریاں تم پر کم کر دی گئی تھیں۔ جو پورنیاں تم نے اپنی حماقت سے خود پر چڑھا رکھی تھیں وہ ایک گندی روح کا شکار ہو گئیں، اور تم خوش قسمتی سے اپنے وقت کی طوالت کم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن وقت مختصر نہیں ہوتا اور تمہیں اس طوالت سے گزرنا ہے۔ وہ 7 کھونٹے رفتہ رفتہ تمہارے سامنے آئیں گے اور یہ تمہارا فرض ہوگا کہ انہیں اکھاڑ پھینکو۔ بڑی بڑی باتیں ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی ہوتے ہیں، اور صرف بڑے ہی کاموں کی طرف توجہ دینا بالکل غیر مناسب۔ سو یوں کرو کہ چل پڑو اور اسے ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ ایک شیطان اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، اسے بچائے رکھو، اور جو چھوٹے چھوٹے ضرورت مند تم تک پہنچے ان کی ضرورت میں کام آؤ۔ لیکن خاموشی سب سے بہتر ہوتی ہے اور تمہیں ہر کام خاموشی ہی سے کرنا ہے۔ خبردار، کسی ستائش سے نڈھال نہ ہو جانا کہ وہیں سے برائیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، دلوں کو رکھنا بھی ایک عبادت ہے، اس سے گریز نہ کرو، اور جو دل میں آئے اسے زندہ رکھو۔ ابھی تمہیں قتل کی اجازت نہیں ملی ہے، اس کے لیے تو بڑے مدارج طے کرتے ہیں۔ بس اتنی سی ہی ذمہ داریاں تھیں تمہاری۔ واپسی میں وہ جگہ چھوڑ دو، اور ضروری نہیں کہ تم اس کا اعلان کرو کہ لوگ معصوم ہوتے ہیں اور عقیدت وسیع، لیکن اس میں کچھ برائیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور تمہیں اس سے گریز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بس اب واپسی اور نہ سمجھ پائے ہو تو سمجھا دیا جائے گا کہ ابھی طالب علم ہو اور علم کے سمندر سے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کر سکے، تاہم جو فرض پورا کر رہے ہو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، سو ملے گا۔ بس اب جاگ جاؤ۔ مجھے زوردار جھٹکا لگا اور یوں محسوس ہوا جیسے اچانک ہی بلندی سے نیچے گر پڑا ہوں۔ اسی طرح دوزانو بیٹھا ہوا تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے وہ جھنڈ نہ تھا اور نہ وہ روشنی اور نہ ہی ابدالوں کی محفل، بلکہ جہاں مسجد میں سویا تھا وہی جگہ تھی، اور کچھ فاصلے پر اکرام نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر دل و دماغ سنبھالتا رہا، دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور ذہن میں وہ ہدایات تازہ کرنے لگا جو دی گئی تھیں۔ یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ فیصلہ کیا کہ فجر کی نماز سے فراغت حاصل ہوتے ہی سفر کا آغاز کر دوں گا۔ فجر کی اذان دی تو اکرام جاگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد نمازی آنے شروع ہو گئے، نماز پڑھی اور پھر اکرام کو صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ اکرام، یہاں سے چلنا ہے۔ کہا مسعود بھائی؟ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ بے شک، لیکن کب؟ اب سے چند لمحات کے بعد۔ اوہ، تیاریاں کروں؟ تیاریاں کیا کرنی ہیں؟ بس اٹھیں گے اور چل پڑیں گے۔ نمازی ایک ایک کر کے چلے گئے اور میں اکرام کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ پھر ایک سمت اختیار کر کے ہم تیز رفتاری سے چل پڑے۔ ذہن آزاد چھوڑ دیا تھا، رفتار تیز تھی، چلتے رہے۔ دوپہر ہو گئی، دھوپ چلچلا رہی تھی، گرمی کے مارے بدن جلا جا رہا تھا، ایسی شدید پیاس لگ رہی تھی کہ چکر آنے لگے تھے۔ پھر یک بیک اکرام نے کہا، وہ مسعود بھائی، وہ۔ میں نے اس کے اشارے پر نگاہ دوڑائی۔ بہت دور گہرائیوں میں کچھ درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے ادھر کا رخ کرنے سے احتراز نہیں کیا، لیکن کافی فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ خدا کے قدرت کا تماشا نظر آیا۔ در حقیقت اسے چشمہ حیات کہا جا سکتا تھا۔ بے آب و گیاہ چٹانوں میں انسان سے اللہ کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ ایک چٹان سے چشمہ رس رہا تھا اور پتھریلی شفاف گہرائیوں میں ننھی سی جھیل ہلکورے لے رہی تھی۔ پانی اتنا شفاف تھا کہ تہہ کے پتھر تک نظر آ رہے تھے۔ ساتھ میں تاڑ کے درخت اگے ہوئے تھے، پیلے پکے تاڑ کے پھل دور دور تک زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ اکرام نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اللہ کی ملکیت ہے اور ہمیں اجازت ہے۔ پانی پیا، تاڑ کے پھل کھائے اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ چشمے کے پانی سے چھو کر چلنے والی ہواؤں نے پلکیں جوڑ دیں اور سورج ڈھلے تک سوتے رہے۔ اکرام نے بدحواسی سے مجھے جگایا تھا۔ کیا ہوا؟ عصر کی نماز نکل گئی، ابھی وقت ہے۔ ہم نے عصر کی اور کچھ دیر کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، پھر سفر کے لیے تیار ہو گئے، پانی پیا اور چل پڑے۔ دن کا سفر رہ گیا تھا، اس لیے قصر پوری کی اور آدھی رات تک سفر جاری رکھا۔ اس طرح 4 دن گزر گئے۔ 5ویں رات بھی ایک دشت میں قیام کیا، لیکن یہاں سے کوئی میل بھر کے فاصلے پر روشنی نظر آئی اور میں نے اکرام کو ادھر متوجہ کیا۔
اکرام نے ایک درخت پر چڑھ کر دور تک دیکھا، پھر نیچے آ کر بولا، پوری آبادی ہے اور کوئی اچھا خاصا شہر ہے، کیسے اندازہ ہوا؟ وہ جو روشنی سامنے نظر آ رہی ہے کس قدر بلندی پر ہے، اس کے پس منظر میں بہت سی روشنیاں جل رہی ہیں، آسمان پر ان کا عکس یہاں سے بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، گویا ہماری منزل یہی آنا تھا ہمیں، شاید، میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر اکرام سے پوچھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت ہے؟ کیوں نہیں مسعود بھائی، آؤ پھر اس پھیلی روشنی میں قیام کرتے ہیں، دیکھیں وہاں کیا ہے۔ ہم چل پڑے۔ روشنی ایک خانقاہ کے چراغ کی تھی جو تاک میں جل رہا تھا، پہاڑی پتھروں کو چن کر ایک بلند کمرہ سا بنایا گیا تھا جس کا دروازہ بند تھا، انہی پتھروں کا ایک قد آدم دیواروں والا احاطہ بنایا گیا تھا جس میں کسی انسان کا پتہ نہیں تھا، البتہ کچھ اور چیزیں یہاں موجود تھیں، مثلاً ایک سمت پتھروں ہی کو چن کر ایک چبوترا سا بنایا گیا تھا، دوسری سمت چند مٹکے رکھے ہوئے تھے جن میں پینے کا پانی تھا، کیونکہ گلاس اور پانی نکالنے والا برتن بھی وہاں موجود تھا، احاطے کی وسعت اچھی خاصی تھی، چند درخت بھی لگے ہوئے تھے جن کی چھاؤں میں زمین پر پھیلی ہوئی تھی، اوپر کچھ جھنڈے جیسے بھی لگے ہوئے تھے جن سے یہ اظہار ہوتا تھا کہ یہ خانقاہ کسی کا مزار بھی ہے، مگر مکمل ویرانی چھائی ہوئی تھی، یہاں کوئی موجود نہیں تھا، یا اگر کوئی ہوگا تو پھر اس وسیع و عریض کمرے کے اندر ہوگا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی، ہم تو روشنی دیکھ کر چلے آئے تھے، اور اکرام کے بیان کے مطابق دوسری سمت ایک وسیع و عریض آبادی پھیلی ہوئی تھی، مدھم مدھم روشنیاں اس آبادی میں زندگی کا پتہ دیتی تھیں، یہ جگہ خاصی الگ تھلگ تھی اور کسی پہاڑی کٹاؤ کی بلندی پر واقع تھی، بستی نیچے کی سمت آباد تھی، میں نے ایک گہری سانس لے کر اکرام کو دیکھا اور کہا، اکرام، اچھی جگہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں مسعود بھائی، آپ کے کہنے کے مطابق اللہ کی وسیع و عریض زمین پر ہر جگہ اچھی ہے، تو بس پھر یہیں قیام کرنا زیادہ مناسب ہوگا، آؤ وہ گوشہ اپنا لیں، درختوں کی پناہ میں پہنچ جائیں۔ اکرام نے حسب عادت گردن ہلا دی اور ہم نے ایک صاف ستھری جگہ پر ڈیرا ڈال لیا، وقت گزرتا رہا، سونے کی کوشش کر رہے تھے، نہ جانے رات کو کون سا پہر تھا کہ اچانک کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں اور اکرام اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی آ رہا ہے بھیا، اس نے کہا۔ آنے دو، خدا کے بندے ہی ہوں گے، میں لاپرواہی سے بولا۔ معلوم کیا جائے کون سی جگہ ہے؟ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، صبح سورج نکلے گا، خود بخود پتہ چل جائے گا، جو کوئی بھی ہے نہ جانے کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ اکرام خاموش ہو گیا اور ہم انتظار کرتے رہے، پھر یکے بعد دیگرے اوپر آنے والی سیڑھیوں سے چند سر ابھرے، مدھم روشنی میں ان کے خد و خال تو واضح نہیں ہو سکے تھے، آنے والوں کی تعداد غالباً 7 تھی، کوئی سامان اٹھائے ہوئے تھے، خانقاہ کے دروازے کے بغلی حصے سے گزرتے ہوئے وہ غالباً خانقاہ کے عقب میں چلے گئے، ہم خاموشی سے بیٹھے انہیں دیکھتے رہے تھے، نہ جانے کیا سامان لدا ہوا تھا ان کے شانوں پر، ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ واپس آئیں، انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی واپس نہیں آیا، اور پھر آہستہ آہستہ آنکھوں میں نیند رینگ آئی اور ہم دونوں ہی سو گئے۔ صبح کو معمول کے مطابق آنکھ کھل گئی تھی، فجر کی نماز کا وقت قریب آ رہا تھا۔ نماز پڑھ لیں اکرام؟ ہاں مسعود بھیا۔ وضو کا انتظام تھا، نماز پڑھی اور پھر وہاں سے آگے بڑھ آئے، بڑا سہانا وقت تھا، آسمان سے نور برس رہا تھا، تا حد نگاہ خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہم دونوں اس سمت کھڑے ہوئے، یہاں سے گہرائیوں میں بکھرا شہر نظر آ رہا تھا، نہ جانے کون سا شہر ہے، معلوم ہو جائے گا، لیکن وسیع ہے اور خوبصورت ہے۔ اوہ وہ دیکھیے، اچانک اکرام نے اشارہ کیا، 2 آدمی تھے جو خانقاہ کے بغلی گوشے سے ٹہلتے ہوئے باہر نکل آئے تھے، ہم ان سے زیادہ دور نہیں تھے، پھر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، دونوں ٹھٹک گئے، پھر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے، جوان آدمی تھے اور آنکھوں میں کسی قدر شبہ کا اثار رکھتے تھے۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ ارے بھائی، نہ سلام نہ دعا، عجیب سوال کیا تم نے، اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور حسن خداوندی دیکھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے ہو؟ کیا رات کو یہاں رہے ہو؟ ہاں، مسافر ہیں، سفر کر رہے تھے، روشنی دیکھ کر ادھر آ گئے اور پھر یہاں پڑے رہے۔ کہاں تھے؟ اس درخت کے نیچے۔ کہاں سے آئے ہو؟ جوالہ پور سے۔ اس خانقاہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ابھی تو کچھ نہیں، تم پہلے انسان نظر آئے ہو، تم سے یہاں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، پھر ایک بولا، بڑی غلطی کی ہے تم نے یہاں رات گزار کر۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔
یہ بہت خطرناک جگہ ہے، مگر ہمارا خیال تو تھا کہ یہ کسی بزرگ کا مزار ہے۔ یہ جھنڈا اور یہ وہ تو ٹھیک ہے، یہ بھورے شاہ کا مزار ہے، لیکن کیا؟ بیوقوفو، یہاں مغرب کے بعد کسی کا آنا منع ہے۔ مغرب سے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہاں شیر آ جاتے ہیں۔ شیر؟ ہاں، بھورے شاہ کے غلام احاطے کی صفائی کرتے ہیں، بھورے شاہ کے دربار پر حاضری دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے۔ ایسے میں اگر یہاں انسان موجود ہوں تو تم خود سوچو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ خوش نصیب ہو بچ گئے، ورنہ پتہ چل جاتا کہ کیا ہوتا ہے۔ شیروں نے کسی کو ہلاک کیا ہے کیا؟ لوگ تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہیں۔ دھوپ چڑھے منتیں مرادیں مانگنے آتے ہیں اور دھوپ ڈھلے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ہو تو شیر اسے ہلاک کرے گا۔ آئندہ یہاں نہ رکنا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ہم خدام ہیں بھورے شاہ کے۔ شوروں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا؟ ہم تو اندر رہتے ہیں، مگر تم بحث کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ہمیں تم سے اختلاف ہے۔ کیسا اختلاف؟ شیر اگر یہاں آتے ہیں تو عقیدت مند بن کر، اس وقت وہ شیر نہ ہوتے ہوں گے، بزرگ کے خادم ہوتے ہوں گے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ویسے یہ شہر کون سا ہے؟ اعظم آباد۔ تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ہاں، معلوم نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب معلوم ہو گیا۔ شام ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا۔ تو آگے بڑھ گئے۔ میں نے مسکرا کر اکرام کو دیکھا۔ کیا کہتے ہو اکرام؟ عجیب سی باتیں ہیں، مگر ہمیں کیا؟ نہیں اکرام، اب یہی ہمارا ٹھکانہ ہے جب تک۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اکرام نے چونک کر مجھے دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ عقیدت مندوں نے آنا شروع کر دیا۔ پھول، ہار، چادریں، خانقاہ کا دروازہ کھل گیا۔ ہم نے بھی اندر موجود مزار کی زیارت کی۔ ایک وسیع قبر بنی ہوئی تھی جو پھولوں اور چادروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دوپہر کے بعد رش بڑھ گیا۔ کچھ خونچے والے بھی آ گئے تھے۔ میری جیب میں 8 روپے موجود تھے، جوالا پور سے نکل آئے تھے، اس لیے خرچ پھر ملنے لگا تھا۔ جو کچھ ملا خرید کر پیٹ بھر لیا۔ یوں پورا دن گزر گیا۔ سر شام لوگوں نے واپسی شروع کر دی۔ کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی تھی، غالباً اسی روایت کا نتیجہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسان غائب ہو گئے، سورج چھپ گیا۔ ہم نے پرانا ٹھکانہ سنبھال لیا۔ خانقاہ کا دروازہ بند ہو گیا، چراغ روشن ہو گیا۔ اب اکرام بھی اس ماحول میں پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ رات کو اچانک وہ دونوں آ گئے، پورے احاطے کا چکر لگا کر ہماری طرف آئے تھے۔ ارے تم ابھی تک یہاں موجود ہو؟ ہاں بھائی، ابھی کچھ وقت یہاں گزاریں گے۔ اور ہم نے جو کچھ کہا تھا؟ اللہ مالک ہے۔ دونوں کچھ سوچتے رہے، پھر واپس پلٹ گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ پھر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں کھانے کے برتن تھے۔ خانقاہ کے مہمان بنے ہو تو لو، کھانا کھاؤ۔ جزاک اللہ۔ میں نے انحراف نہ کیا۔ وہ کھانا رکھ کر چلے گئے اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پانی کے برتن بھی تھے، عمدہ کھانا تھا، خوب ڈٹ کر کھایا، پھر پانی پیا، لیکن اچانک پیتے ہی سر بری طرح چکرانے لگا۔ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی، ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اکرام لمبا ہو گیا۔ میں نے اسے آواز دینا چاہی لیکن زبان ساتھ نہ دے سکی، اور پھر میں بھی دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ غالباً صبح ہو گئی۔ کچھ درختوں سے دھوپ کی لکیریں زمین کو رید رہی تھیں، اور دن کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول خوب روشن ہو گیا تھا۔ میری نگاہوں نے اطراف کا جائزہ لیا۔ بدن کے نیچے کھردرا سنگی فرش، بھورے رنگ کی ناہموار دیواریں تھیں۔ جن رخنوں سے روشنی کی لکیریں جھانک رہی تھیں وہ بے ترتیب تھیں، یعنی روشن دار نہیں تھے، بلکہ باریک باریک درزیں پڑی ہوئی تھیں۔ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ کوئی پہاڑی غار ہے۔ نگاہوں سے اپنا کام پورا کیا تو دوسرے احساسات جاگے، اور ان میں پہلا احساس یہ تھا کہ ہاتھ پاؤں نہایت مضبوطی سے کس کر باندھ دیے گئے ہیں، اور اس طرح کہ یہ بندشیں کھولی نہ جا سکیں۔ فوراً ہی اکرام کا خیال آیا۔ دیواریں اور چھت تو دیکھ لی تھی، فرش پر اکرام کے تصور سے نظر دوڑائی تو وہ ایک دیوار ہی سے لگا بیٹھا تھا۔ مجھ سے پہلے جاگ گیا تھا، مگر جاگنے کی بات کہاں، اسے تو بے ہوشی کے بعد ہوش کا نام دیا جا سکتا تھا۔ اکرام کی صورت دیکھتے ہوئے میں نے گزرے لمحات پر نظر دوڑائی، اور صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ جو کھانا ہمیں دیا گیا تھا اس میں کوئی خواب آور شے ملی ہوئی تھی۔ کچھ اور پیچھے ذہن دوڑایا تو وہ لوگ یاد آئے جنہوں نے کھانا دیا تھا۔ ہمارے بارے میں ان کے سوالات کرنے کا انداز مشکوک تھا، اور اس کے بعد غالباً انہوں نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا تھا، اور اسی فیصلے کے تحت ہمیں خانقاہ کا مہمان بنایا گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ اکرام بھی یقیناً بے ہوش زمین پر پڑا ہوگا، اور کھسک کھسک کر اس نے دیوار کی پشت پناہی حاصل کی ہوگی۔
میں نے بھی اپنے ہاتھوں اور پیروں کو جنبش دے کر دیکھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں بھی کھسک کر اکرام کے پاس پہنچ سکتا ہوں۔ سو میں نے اس پر عمل کر ڈالا اور چند لمحات کے بعد اس دیوار سے جا لگا۔ اکرام ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی اور وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ بس یہی سب کچھ، اور ایک اور بات بھی سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ مسعود بھائی، اگر انسان کو زندگی میں کوئی ایسا دکھ مل جائے جو اس کے دل کو داغدار کرتا رہے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں، یا اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں تو ہم گزار رہے ہیں، بری نہیں ہے۔ ارے انوکھی بات کہی تم نے اکرام، یعنی یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں تمہیں پسند ہے؟ ہاں، اب پسند آ گئی ہے۔ کم از کم اس میں لمحہ لمحہ تبدیلیاں تو ہیں، تجسس تو ہے، انفرادیت ہے، خطرہ ہے۔ بلکہ میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ ایک لگی بندھی زندگی گزارتے ہیں، گھر سے دفتر یا پھر دکان یا کھیت یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں سے انہیں رزق حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد واپس گھر، یکسانیت ہوتی ہے اس زندگی میں، اور یہ زندگی جس میں کچھ وقت میں نے گزارا ہے توقع کے برعکس ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ دکان پر جانا ہے، سامان بیچنا ہے، واپس آ جانا ہے، دفتر جانا ہے، فائلوں میں وقت گزاری کرنی ہے، گھر کا رخ کرنا ہے، بلکہ اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا، اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو وہ لطف دیتا ہے۔ بڑے فلسفی بنے ہو اس وقت، ہاتھ پاؤں نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہا ہوں، لیکن لطف آ رہا ہے یہ سوچ کر کے ہوا کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، اور یہ کون سی جگہ ہے۔ اکرام کے لہجے میں در حقیقت ذرا بھی خوف کا احساس نہیں تھا، اور ظاہر ہو رہا تھا کوئی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں نے ایک سمت کچھ آہٹیں سن کر کہا، لو، بتانے والے آ گئے ہیں۔ بتانے والے 2 افراد تھے، دراز قد، گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بہترین جسامت کے حامل اور کرخت چہروں والے۔ ایک دروازے سے اندر آئے تھے اور ہمارے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں کی کڑوی نگاہوں سے ہمیں گھورنے لگے۔ میں نے کہا، بھائی، باقی تو جو کچھ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، البتہ ایک زیادتی ضرور ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ فجر کی نماز قضا کرا دی آپ نے، اور اب تو سورج اتنا نکل آیا ہے کہ زیادہ شریف بننے کی کوشش مت کرو۔ جو کچھ تم سے پوچھا جائے اس کا جواب دو، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاؤ گے، سڑکوں پر گھسٹتے پھرو گے۔ دوستانہ مشورہ ہے تمہارے لیے کہ تم سے جو کچھ پوچھا جائے بالکل سچ اور صاف بیان کر دو۔ ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن آپ لوگ بھی وعدہ کریں کہ ہمارے کہے کو سچ سمجھیں گے۔ اس کا تو پتہ چل جائے گا، زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو۔ چلیے، یہ بھی وعدہ ہے کہ زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ خدا کے فضل سے انسان ہیں، مسلمان ہیں، مسافر ہیں، بس نہ اس کے کچھ آگے نہ پیچھے۔ ایک جملہ بھول گئے، ان میں سے ایک نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بھلا وہ کیا؟ میں نے کہا، CID والے ہیں، وہ شخص بولا اور ہمیں ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مسافر ہیں اور یہ جانے بغیر اس طرف نکل آئے تھے کہ یہ کون سا شہر ہے۔ یہیں آ کر پتہ چلا، جنگل کی جانب سے ادھر پہنچے تھے، خانقاہ کا پہلا چراغ نظر آیا تو اسی جانب چل پڑے۔ اس سے بھی پہلے کبھی نہ اس شہر میں آئے، نہ بھورے شاہ کے مزار پر۔ بکواس مت کرو، جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا تعلق CID سے ہے۔ ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو جھوٹ نہیں بولے، لیکن آپ اپنے وعدے پر پورے نہیں اتر سکے۔ اب اس کے بعد آپ کو آزادی ہے کہ جس طرح چاہیں ہمارے بارے میں تصدیق کریں۔ جھوٹ نکلے تو قابل سزا ہوں گے ہم، اور سچ نکلے تو ہمیں رہائی دے دی جائے۔ رہائی کی بات کر رہے ہو؟ یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے تم، سمجھے؟ تقدیر موت کے لیے وقت اور جگہ متعین کرتی ہے۔ اگر باری تعالیٰ نے یہی جگہ ہماری موت کے لیے منتخب فرمائی ہے تو آپ بھی ہمیں معاف کرنا چاہیں تو نہ کر پائیں گے۔ موت برحق ہے بھائی، بھلا اس سے کیا خوف زدہ ہونا؟ دیکھو، ابھی تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جا رہی۔ تمہارا فیصلہ بھورے شاہ کریں گے، وہ موجود نہیں ہیں۔ آ جائیں گے تو تمہارے بارے میں انہیں بتا دیا جائے گا۔ البتہ ایک بات ضرور ہم بتا دیں، انہیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ تمہارا تعلق CID پولیس سے ہے یا نہیں۔ اور بابا بھورے شاہ کا ایک اصول ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ مہربانی کرنا چاہیں اور اس کے باوجود وہ ان سے جھوٹ بولے تو پھر وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتے، اپاہج کر دیتے ہیں۔ تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی یا ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد تمہیں مزار سے دور پھینکوا دیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ پاؤ گے کہ کسی سے
تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ خیر اس بات کو چھوڑیے، لیکن کیا آپ یہ بات بتائیں گے ہمیں کہ مزار پر CID والوں کا کیا کام ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ کو یہ شبہ کیسے ہوا کہ ہم CID والے ہیں؟ یہاں بھلا کون کیا کھوج کرنے آ سکتا ہے؟ یہ تو روحانیت کا معاملہ ہے، یہاں لوگ نیکیوں کے لیے تو آ سکتے ہیں، بھلا CID والے یہاں کیا پتہ چلانے آئیں گے؟ میں نے کہا نا، چالاک بننے کی کوشش نہ کرو، سمجھے؟ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، حالانکہ اصولی طور پر کھولنے نہیں چاہیے، پیر بندھے رہیں گے تاکہ تم بھاگ نہ سکو، یہ بھی ایک حماقت کی بات ہوگی، لیکن پیر تم اپنے ہاتھوں سے کھول سکتے ہو، لیکن یہاں تمہیں ہمارے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی۔ پیروں کی رسی کھلی پائی گئی تو تمہارے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، سمجھے؟ جب تک بابا بھورے شاہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کریں اسی جگہ بندھے رہو گے۔ ہاتھ اس لیے کھولے جا رہے ہیں کہ اپنے چھوٹے موٹے کام کر سکو، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے لیے ناشتہ پہنچ جائے گا، کھانا پینا اور یہیں لوٹیں لگانا۔ خبردار، یہاں سے باہر نکلنے کا وہی ایک دروازہ ہے، دروازے کے آگے ایک چھوٹی سی سرنگ ہے اور اس سرنگ کے دوسرے حصے پر زبردست پہرا موجود ہے۔ پہرے دار یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم سرنگ کے دھانے تک کیسے پہنچے، انہیں جو ہدایت ملی ہے اسی پر عمل کریں گے۔ بس اتنی ہی بات کرنی تھی تم سے، چلو رسیاں کھول دو۔ ہمارے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ میں نے گردن خم کر کے کہا، بہت بہت شکریہ بھائی، ہم سے آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ کیا کیا نام ہے تمہارے؟ میرا نام مسعود احمد ہے اور یہ اکرام علی ہے۔ اور تمہارا تعلق جوالا پور سے ہے؟ ہاں، جوالا پور سے بھی ہے۔ ان دونوں نے میرے اس بھی پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، خاموشی سے کھولی ہوئی رسیاں اٹھا کر باہر نکل گئے۔ میں اور اکرام اپنی کلائیاں مسل رہے تھے، جن پر بندھے ہونے کی وجہ سے خاصے گہرے نشان پڑ گئے تھے۔ اکرام کے بارے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب اس کے اندر بے حد پختگی پیدا ہو گئی ہے اور وہ کسی بھی قسم کے حالات سے گھبراتا نہیں ہے۔ کلائیوں کی سوزش جب ختم ہو گئی تو اکرام نے مجھ سے کہا، کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں مسعود بھائی؟ ابھی اس پر غور ہی نہیں کیا اکرام، مجھے تو کچھ اور لگتا ہے۔ کیا؟ یہ خانقاہ ڈھونگ ہے اور ہو سکتا ہے قبر بھی جھوٹی ہو۔ ایسی داستانیں اکثر سنی ہیں، اس قسم کے جعلی مزارات بنا لیے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بہت سی برائیاں کی جاتی ہیں، معصوم اور سادہ لوگ انسانوں کو جال میں پھانس کر ان سے چڑھاوے وصول کیے جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے مجھے تو اسی وقت شبہ ہوا تھا جب ہمیں شیر کی کہانی سنائی گئی تھی۔ بلا شبہ بزرگان دین ایک مرتبہ ہوتا ہے اور وہاں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اس طرح اس کی پبلسٹی نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ ان لوگوں کو بھی نہیں بھول سکے ہوں گے جنہیں ہم نے رات کی تاریکی میں سامان اٹھا کر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ چکر ضرور چل رہا ہے، یہاں کوئی جرم ہو رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ہمارے سپرد اس جرم کی بیقینی کی گئی ہے تو ہم اپنا فرض پورا کریں گے۔ آئندہ کیا ارادہ ہے؟ اکرام نے پوچھا اور میں نے مسکرا کر کہا، ارادہ یہ ہے کہ پاؤں کی رسی کھولنے کی کوشش نہیں کریں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ بھورے شاہ صاحب، ارے ہاں ایک بات تو بتاؤ، یہ مزار بھورے شاہ کا تو ہے اور یہ کہہ گئے ہیں کہ بھورے شاہ آ کر فیصلہ کریں گے، گویا صاحب مزار زندہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جلد بازی میں کہہ گئے ہیں شاید، ویسے ہم اب ان کے قبضے میں ہیں، ہم سے انہیں خطرہ بھی تو نہیں ہوگا۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے، اپنے اپنے طور پر سوچ رہے تھے۔ پھر ہمیں ناشتہ دے دیا گیا، مکئی کے آٹے کی موٹی موٹی روٹیاں اور ان پر مکھن کے لوندے پڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی چھاچھ کے 2 بڑے بڑے گلاس۔ ناشتہ تو واقعی بہت عمدہ تھا، لطف دے گیا، بڑے عرصے کے بعد ایسی کوئی چیز کھائی تھی۔ اکرام بھی پوری طرح لطف اندوز ہوا، البتہ اس نے کہا، ناشتہ بہترین ہے لیکن اسے ہضم کرنے کے لیے تھوڑی سی چہل قدمی ہونی چاہیے تھی۔ نہیں، ایسے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غالباً وہاں دوپہر کے کھانے کا رواج نہیں تھا، پھر میزبانوں نے زحمت اٹھانے کی کوشش نہیں کی، چنانچہ دوپہر یوں ہی گزر گئی۔ ویسے بھی ناشتہ دیر ہضم ہوا تھا، شام کے 5 بجے کے قریب بھوک لگی تھی۔ 6:30 بجے غار میں کوئی روشنی لے کر پہنچ گیا۔ دیے تھے جو شاید سرسوں کے تیل سے جلائے گئے تھے۔ دیے غاروں کے ابھرے ہوئے پتھروں پر رکھ دیے، اوپر سے روشنی بخشنے والے چراغ تاریک ہو گئے تھے اور اب یہ سرسوں کے تیل کی روشنی والے چراغ غار کی دیواروں کو مدھم سی پلاہٹوں کا شکار کر چکے تھے۔ آنے والے وہیں کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد ایک شخص اسی دروازے سے اندر داخل ہوا، یہ بھی اچھے تن و توش کا مالک تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے مشعلیں اٹھائے ہوئے تھے،
سیاہ لمبے لبادے میں ملبوس شخص جس کے بال شانوں سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے ہمارے سامنے پہنچ گیا۔ 2 آدمیوں نے ہماری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر دیا تھا۔ غار میں 6 افراد موجود تھے۔ آنے والے نے مشل بردار کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لی اور ہمارے چہرے کے قریب کر کے ہمیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اور تم کہتے ہو تمہارا تعلق CID سے نہیں ہے؟ نہیں پیر صاحب، ہم تو غریب مسافر ہیں جو ادھر سے گزرتے ہوئے اس مزار کو پناہ گاہ سمجھتے ہوئے ادھر آ گئے۔ میں پیر نہیں ہوں، خبردار جو اس کے بعد تم نے مجھے پیر کہا۔ میں تو ایک گنہگار انسان ہوں، بدترین کردار کا مالک، ایک ذلیل ترین انسان۔ اس کے بعد مجھے پیر یا بزرگ کہہ کر مخاطب مت کرنا۔ یہ لوگ مجھے بابا بھورے شاہ کہتے ہیں، میں وہ بھی نہیں ہوں۔ یہ نام میں نے مجبوراً قبول کیا ہے، مگر چھوڑو، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم سے کہا گیا تھا کہ رات کو مزار پر رکنے کی کوشش مت کرنا، تم نے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ ہمارا یہاں اس شہر میں کوئی شناسہ ہے نہ کوئی ٹھکانہ۔ کچھ وقت یہاں گزارتے، اپنا کھاتے پیتے، پھر یہاں سے آگے بڑھ جاتے، بلکہ کسی مزار پر قیام تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارا محبوب مشغلہ ہے۔ بس یوں ہی آوارہ گرد پھرتے ہیں، کبھی کہیں جا پڑتے ہیں، کبھی کہیں، نہ کوئی گھر ہے نہ بار ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر جھوٹ نکلے تو آپ اپنے اصولوں کے مطابق عمل کیجئے، ہم اسے اپنی تقدیر سمجھ لیں گے۔ عجیب لیچڑ آدمی ہو تم لوگ، پڑھے لکھے ہو؟ جی تھوڑے بہت۔ شامی، اگر یہ پڑھے لکھے ہیں تو کیوں نہ انہیں عرضیاں لکھنے پر لگا لیں؟ بھاگ تو سکیں گے نہیں، اندازہ لگائیں گے ان کے بارے میں کہ غلط لوگ نکلے تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ عرضی لکھنے والوں کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ مشکل مجھے انہی کام میں پیش آتی ہے۔ جو حکم بڑے بابا، جیسا آپ کہو۔ جس شخص کو شامی کے نام سے مخاطب کیا تھا اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو خاموشی سے یہاں بیٹھ کر عرضیاں لکھا کرو۔ یہ لوگ تمہیں بتا دیں گے کہ عرضیاں کیسے لکھی جاتی ہیں۔ بعد میں بھروسے کے آدمی ثابت ہوئے تو بڑا مقام دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تمہارے بارے میں تصدیق نہ ہو جائے کہ تم CID کے آدمی ہو یا نہیں۔ بھوکے پیاسے مرو گے یہاں پر۔ تم اگر انسان بن کر رہنا چاہتے ہو تو یہاں تمہیں جو کام بتایا جائے اسے سر انجام دو۔ 3 وقت کا کھانا، چائے، ناشتہ سب ملے گا، اور تمہارا کام پسند آ گیا تو نوکری مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ معاوضہ جو مانگو گے مل جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ میں نے سنجیدہ نگاہوں سے اس بڑے بابا کو دیکھا جو بھورے شاہ کہلاتا تھا۔ فی الحال اس سے تعاون کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ میں نے گردن خم کر کے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ بس شامی، تم ان کے انچارج ہو، ان دونوں کا خیال رکھو گے۔ اور سنو، میرے اصول جانتے ہو، شیر کی نظر رکھنا ان پر، لیکن کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور جو آسانیاں کسی انسان کو دی جا سکتی ہیں وہ انہیں دی جائے، اور یہ اگر ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو جس چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں اس سے ان کو محروم کر دینا۔ میرا مطلب ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں ہیں۔ وہ شخص یہ کہہ کر تیزی سے واپس مڑا، بڑا پھرتیلا معلوم ہوتا تھا۔ باقی لوگوں کو اس کے پیچھے دوڑنا پڑتا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد غار پھر خالی ہو گیا۔ پیلی روشنی میں غار کا ماحول بے حد پر اسرار نظر آ رہا تھا۔ اکرام بھی بالکل خاموش تھا، مگر جب یہ خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے اسے توڑا۔ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو اکرام؟ بڑے بابا، اکرام نے کہا اور ہنس پڑا۔ تمہیں اس کے الفاظ یاد ہیں؟ کون سے؟ جب میں نے اسے پیر کہا تھا۔ ہاں یاد ہیں، ساری باتیں انوکھی ہیں۔ اور مسعود بھائی، یہ عرضیاں کیا ہیں؟ وہی لوگ بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ چلیے، کیا فرق پڑتا ہے، 3 وقت کے کھانے کا تو وعدہ کیا ہے۔ میں سوچ میں ڈوبا رہا۔ ایک یقین دل کو تھا، جہاں میرے قدم پہنچتے تھے بے مقصد نہیں ہوتے تھے۔ روانہ ہونے سے قبل ہدایت کر دی جاتی تھی کہ جانا ہے۔ اس بار بھی ہدایات ملی تھیں، اور جو کچھ کہا گیا تھا مجھے یاد تھا، چنانچہ اب یہاں آیا تھا۔ گو نئی اور انوکھی باتیں تھیں، مگر دلچسپی سے خالی نہیں تھیں۔ نماز کے اوقات کی پریشانی کے علاوہ اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دوسرے دن ان عرضیوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ شامی کو ہمارا انچارج بنایا گیا تھا، وہی ہمیں لے کر ایک اور غار میں پہنچا۔ یہاں ایک موٹا قالین بچھا ہوا تھا جس پر وہ ڈیسک رکھے ہوئے تھے۔ کاغذ قلم کا معقول انتظام تھا۔ سامنے دیوار میں ایک لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا۔ ہمیں قالین پر بٹھا دیا گیا۔ شامی بولا، دیکھو، شام 4 بجے سے 6 بجے تک تمہیں اس لاؤڈ اسپیکر سے آوازیں سنائی دیں گی۔ عورتوں کی آوازیں بھی ہوں گی، مردوں کی بھی۔ وہ اپنا نام پتہ بتائیں گے، پھر منت مانیں گے۔
دل کی مرادیں بتائیں گے، جو کچھ وہ کہیں تمہیں اس میں سنائی دے گا۔ تم دونوں ان کے نام پتے اور جو کچھ بھی ہو کاغذ پر لکھ لینا، ہر عرضی کو الگ الگ سنبھال کر رکھنا، بڑا بابا انہیں دیکھے گا۔ ایک کام کرنا ہے تمہیں شامی۔ ہاں بولو۔ کسی بھی قسم کی ایک گھڑی مجھے چاہیے۔ کیوں؟ نماز کے وقت کے لیے پریشانی ہوتی ہے، غار میں پتہ نہیں چلتا۔ مل جائے گی۔ اور کچھ؟ وضو وغیرہ کے لیے پانی بھی درکار ہوگا، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ بس تمہارا شکریہ، میں نے کہا۔ ہمارا کام اسی دن سے شروع ہو گیا تھا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔